سورہ توبہ کیسٹ نمبر 93 إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن نبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال: أي أم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل. وقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: أنا على ملة عبد المطلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال: ونزلت فيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أخرجاه. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ توبہ کی ان آیات مبارکہ میں مسلمانوں کے لیے ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے. جیسا کہ میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ جہاں تک ہر مسلمان کو اپنے اسلام پہ، ایمان پہ، اللہ کے رسول کی اطاعت پہ، فرما برداری پہ ثابت قدم رہنا ہے، وہی کفر سے، شرک سے مکمل براءت کا اعلان کرنا. کیونکہ ایک دل میں دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی کہ ایمان بھی ہو اور کفر بھی ہو. یہ کبھی ایمان ہے تو پھر کفر نہیں ہوگا اور کفر ہے تو پھر ایمان نہیں ہوگا. تو ہر مسلمان کو اللہ نے یہ حکم دے دیا اور کئی آیتوں میں آیا کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ہدایت کر دو کہ میرے دشمن اور جو ان کے بھی دشمن ہیں، جو اللہ رسول کو نہیں مانتا ہے، جب اللہ کا دشمن ہے تو اللہ والوں کا بھی دشمن ہے. تو جو میرے دشمن ہیں اور اللہ رسول کے دشمن اور تمہارے دشمن ہیں، ان کو کبھی اپنا دوست نہ سمجھو. مکمل لکم دینکم ولی. ہم ان کا طریق اختیار نہیں کر سکتے، وہ ہمارا طریق اختیار نہیں کر سکتے. ہم اللہ کی توحید اور اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑ سکتے اور وہ غیر اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور وہ اللہ کے ساتھ سینکڑوں آلہہ کو جوڑتے ہیں. ہم اپنی تمام عبادات کا حقدار اللہ کو مانتے ہیں اور وہ اپنی عبادات میں غیر اللہ کو بھی شریک کرتے ہیں. تو اب یہ دونوں کیسے اکٹھے ہو سکتے؟ ایمان اور شرک کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتا. ایک بات یہ یاد. ہاں، ایک ہے دنیاوی معاملات میں تعلق کہ کافر ہے، رشتہ دار ہے، قرابت داری ہے، تو
تو اس کے ساتھ آدمی قرابت داری میں ملنا جلنا، یا اگر ایک کافر ہے، رشتہ دار ہے، غریب ہو گیا ہے، بیمار ہے، معذور ہے، محتاج ہے، اس کی بھی مدد کریں گے، یہ کوئی منع نہیں اسلام۔ یا اگر اعلیٰ سطح پر کبھی اسلام کو ایسے حالات میں دو چار ہونا پڑا کہ کافروں سے صلح کی کوئی معاہدہ کر لیں، وہ بھی جائز ہے، لیکن یہ معاہدے ایسے نہیں ہوتے کہ نعوذ باللہ ہم دین چھوڑ دیں گے یا ہم اپنے ایمان میں کوئی لچک پیدا کریں گے یا اپنے عقیدے میں کوئی لچک پیدا کریں گے، نہ، اس کی اجازت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں معاہدے ہو سکتے ہیں کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، آپ ہم سے جنگ نہ کریں، جو آپ کے حلیف ہیں ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، آپ ہمارے حلیفوں کے ساتھ جنگ نہ کریں، ایک مدت تک ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے، آپ ہم کو نہ چھیڑیں۔ اچھا، اب معاہدہ ختم ہونے کا وقت آ جائے تو وہ بھی اسلام نے ہمیں ہدایت دے دی ہے کہ پہلے ان کو باخبر کرو کہ بھئی آپ کا ہمارا معاہدہ ختم، اس کے بعد ایک دوسرے سے لڑ سکتے ہو، لیکن ان کو دھوکہ دینا چاہو تو اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا، جیسے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کافروں سے معاہدہ۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دل میں یہ خیال کیا کہ ہمارا معاہدہ جو ہے مثال کے طور پر فلاں مہینے کی 10 تاریخ کو ختم ہو رہا ہے، تو اگر ہم فوجیں لے کر ان کی بارڈر پہ چلے جائیں اور یکم کو پہنچ جائیں اور وہاں ہم اپنی طاقت جمع کر لیں، 10 کو جب معاہدہ ختم ہو تو 11 کو ہم حملہ کر دیں، تو وہ تیار نہیں ہوں گے، ہم تیار ہوں گے، تو اس طرح ہم جنگ جیت جائیں گے۔ حالانکہ یہ کہ جنگی چال ہے اور جنگ میں چالیں ہوتی ہیں، چونکہ جنگ ہے ہی چالوں کا نام، الحرب مکیدۃ، حرب جو ہے وہ تو چال ہے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کو روانہ کیا تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ سوار ہیں اور زور زور سے فرما رہے ہیں وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، بھئی اپنے معاہدے کو وفا کرو، غدر خیانت نہ کرو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ کوئی آدمی گھوڑے پہ سوار ہے اور ایسے اعلان کر، انہوں نے کہا لے آؤ، کون ہے؟ انہوں نے کہا تو صحابی ہیں۔ آپ نے پوچھا بھی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے کہ آپ ایسا نہیں کرتے کہ اگر وہ معاہدہ ختم ہے تو فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، کہ باقاعدہ ان کو خبر کرو کہ آپ کا ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد آپ اقدام کر سکتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، چاہے وہ خیانت کافروں کے ساتھ ہو، اللہ وہ بھی پسند نہیں کرتے۔ تو اس لیے ایک بات کو سمجھ لیں، ہم ایک آدمی ہیں، اس کے رشتہ دار ہندو ہیں، رشتہ دار سکھ ہیں، جیسے بہت سارے واقعات ہیں، کئی مسلمان ہمارے بیچارے ایسے حالات سے دو چار ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ حالات بہت زیادہ تھے کہ باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، باپ مسلمان ہے، خامد کافر ہے، بیوی مسلمان ہے، ایسے حالات بے انتہا ہو گئے۔ تو ایک دفعہ ابو سفیان ابھی کافر تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ ام حبیبہ کے باپ تھے رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ مدینہ منورہ میں آئے حضور کی خدمت میں کوئی کام کے لیے۔ بالکل مکے والوں میں قحط پڑ گئی تھی اور ان کو گندم نہیں مل رہی تھی، قافلے رک گئے، برساتیں بند ہو گئیں، تو مکے والوں کا حال جو تھا وہ بہت خراب ہو گیا۔ تو ابو سفیان اسی لیے آئے تھے کہ حضور ہماری مدد کریں اور علاقے کے لوگوں کو حکم دیں کہ وہ ہمیں گندم بھیجیں۔ تو جب وہ بی بی ام حبیبہ کے گھر میں آئے تو بی بی صاحبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم ابھی، میرا باپ آئے ہیں مکے سے اور آپ جانتے ہیں وہ کافر ہیں اور پھر کافروں کے سردار ہیں، صرف کافر بھی نہیں بڑا سردار ہے ان کا، اور اسی کی وجہ سے ساری جنگ بدر جو ہوئی ہے اس میں سبب ابی سفیان ہے،
اور یہی ابو سفیان ہے جو جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے والا ہے. تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ ایک طرف باپ ہے لیکن کافر ہے اور میں مسلمان ہوں. حضور نے فرمایا سیدھی اب آ کے اپنے باپ کا احترام کرو. تمہارا باپ اگر کافر ہے مشرک ہے تو کیا ہو؟ تمہارے لیے تو باپ ہے نا. تم اس کا احترام کرو، عزت کرو، اس کو ٹھہراؤ، اس کو کھانا کھلاؤ، اس کا پورا احترام کرو. تو اسلام نے ہمیں یہ بھی بتلا دیا کہ اگر ہمارا رشتہ دار کوئی کافر ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، تو اگر وہ ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو اکرام کریں گے، اس مہمان سمجھیں گے. اگر وہ محتاج ہے تو مدد کریں گے، بیمار ہے تو علاج کریں گے. یہ ہمدردی سے اسلام نہیں روکتا. اسلام تو اس مودت قلبی سے روکتا ہے کہ مسلمان کے دل میں کفر سے محبت نہیں ہو سکتی. اور اسی طرح اگر خدا نہ کرے کوئی کفر مسلمانوں پہ غالب آنے کی کوشش کرے تو مسلمان مکمل دفاع کریں گے. تو یہ احکام جو ہیں بالکل سمجھنے والے. اب انہی احکام میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے کوئی رشتہ دار کافر ہیں، مشرک ہیں، آدمی ان کے لیے دعا کرے یا نہ کرے، جو مسئلہ اس آیت. تو بہت سارے لوگ ایسے تھے مسلمان جن کے والدین مشرک تھے، شرک میں مر گئے. اب وہ پریشان ہو گئے، اپنے والدین کے لیے دعا کرتے تھے. تو جب ان کو منع کیا گیا کہ بھی تم کیوں دعا کرتے ہو، وہ تو مشرک تھے، مر گئے شرک میں. انہوں نے کہا بھی ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو ابے کے لیے دعا کی تھی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ابا جو ہیں آزر، وہ بھی تو کافر تھے. تو ان کے لیے انہوں نے بھی دعا کی تھی. اور سرکار دو جہاں رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں دعا کی کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. تو کافروں کے لیے دعا کی، حالانکہ وہ لڑ رہے ہیں، وہ جنگ پہ آئے ہوئے ہیں، صحابہ شہید ہو رہے ہیں، حضور دعا کر رہے ہیں. تو صحابہ کو یہ اشکال پیدا ہوا کہ بھئی اگر کافروں کے لیے اللہ کے نبی نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے دعا کی ہے، اور آزر کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، تو ہم اپنے ماں باپ کے لیے، بھائیوں کے لیے کیوں نہ دعا کریں؟ تو اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں وضاحت فرما دی تاکہ قیامت تک حضور کی امت جو ہے وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے، مسئلے کو سمجھ. کیونکہ ایک آدمی ہے، دیکھیں نا، دنیا میں چھوٹے چھوٹے جرم ہوتے ہیں، آدمی معاف کر دیتا ہے، لیکن باقی کو تو کوئی معاف نہیں کرتا. تو جب اللہ کا کوئی باغی ہو جائے، رسول عربی کا کوئی باغی ہو جائے، تو پھر اس کے لیے کیا سلو ہے؟ لیکن ایک ضابطہ بتا دیا گیا، اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ اگر کافر زندہ ہیں، اگر کافر رشتہ دار ہیں لیکن زندہ دنیا میں موجود ہیں، تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو اسلام نصیب فرما دے، اللہ ان کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ ان کے لیے بھی راستہ اسلام کی طرف کھول دے. لیکن جب کوئی رشتہ دار ہے، چاہے باپ ہے، چاہے بیٹا ہے، چاہے بھائی ہے، بہن ہے، کفر پہ مر جائے، اس کی موت شرک پہ آ گئی، کفر، اب بخشش مانگنا ناجائز. کیونکہ اب جو شرک میں مر گیا ہے اس کے لیے بخشش ہوتی نہیں. تو جب اس کے لیے بخشش نہیں ہے تو اب اس کا باغی ہونا جو ہے گویا وہ ثابت ہو چکا ہے. تو اس لیے اب اس کے لیے دعا مانگنا جو ہے وہ منع ہے، اور اس کے لیے مغفرت مانگنا جو ہے وہ منع ہے. اسی لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت فرما دی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا آزر کو سمجھایا
ہدایت کی، نصیحت کی، دعوت دی، تبلیغ کی، باتیں دلائل سے سمجھائیں، لیکن جب آذر نہ مانے اور بلکہ ضد میں آ گئے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ڈانٹ دیا گیا مجھے ایسی دعوت تقریر نہ کرنا، توحید تھی، ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا، ورنہ میں تمہیں ماروں گا. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہی مناسب سمجھا کہ اب بات سے ٹکرانا جو ہے وہ بھی معقول بات نہیں ہے، اور اللہ کی توحید کی دعوت میں بھی کوئی لچک نہیں پیدا کی جا سکتی. تو انہوں نے کہا کہ ابا جان اچھا ایسی بات ہے تو سلام علیکم، بس میں جا رہا ہوں، تاکہ آپ کا اور میرا ہر وقت جو بحث ہے وہ اچھی نہیں لگتی. جب بحث ہوگی تو لازم کوئی نہ کوئی باپ لفظ جو ہے زبان سے سخت نکل جاتا ہے، اور ایک طرف باپ ہے، اور میں اللہ کی توحید میں کوئی لچک نہیں کر سکتا پیدا. تو اس لیے آج کے بعد آپ کا اور میرا آخری جدائی ہے، سلام ہے. ہاں میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش مانگتا رہوں گا، آپ کے لیے دعائیں مانگتا رہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مرضی ہے اللہ فرمائیں گے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام باقاعدہ دعائیں مانگتے رہے اور اللہ سے بخشش مانگتے رہے. لیکن جب آزر کی موت جو ہے وہ کفر و شرک پہ آ گئی تو اللہ نے بتلا دیا کہ ابراہیم اب تمہارے ابا کی موت شرک پہ آ گئی ہے، بس تو حضرت ابراہیم کی دعائیں مانگنے سے ہٹ گئی. اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بھی بیان کیا. اچھا، اور اسی طرح جو یہ واقعہ ابھی احادیث مبارک میں موجود ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام قیامت والے دن جب میدان حشر میں ہوں گے تو دیکھیں گے کہ آدر کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی درگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ، تیرا تو وعدہ ہے کہ میں قیامت کے میدان میں اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو، ایمان والوں کو رسوا نہیں کروں گا. میرا اللہ، اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ جہنم میں جا رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ابراہیم یہ تو میرا فیصلہ ہے کہ جنت جو ہے وہ کافروں پہ اور مشرکوں پہ حرام ہے، اس کو معافی تو دی نہیں جا سکتی. البتہ انظر تحت رجلیک، اپنے پاؤں کی طرف نیچے دیکھو. تو سیدنا ابراہیم جب نیچے دیکھیں گے اور اس کے بعد سر اٹھائیں گے تو ان کے باپ آدر جو ہے وہ ایک جانور کی شکل بن جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ابراہیم، ہم نے تمہیں رسوائی سے بچا لیا کہ اب لوگوں کو کوئی پتہ نہیں لگے گا کہ یہ کون ہے، کیونکہ وہ تو اپنی شکل میں بھی نہیں ہے. لیکن کسی کافر کو بخشش نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے مر گیا اس پہ اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح الحمدللہ جو آدمی اللہ کی توحید پہ مر گیا، ایمان پہ مر گیا، وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا. اب یہ الگ بات ہے کہ فوراً جنت میں چلا جائے یا اس کو گناہوں کی سزا دینے کے بعد، گناہوں سے پاک کرنے کے بعد پھر جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجا جائے. یہ معنی نہیں ہوتا کہ بس جو بھی کلمہ پڑھ لے اور اس کے بعد اس کو سزا ہی نہیں ہوگی. تو اگر سزا نہیں ہوگی تو شفاعت حضور کس کی فرمائیں گے؟ اگر کوئی جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا تو شفاعت کا کیا مطلب؟ اگر کسی کو سزا ہی نہ ملے تو ملائکہ کس کی شفاعت کریں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی شفاعت کریں گے؟ اور پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزائیں مقرر فرمائی ہیں کہ زانیوں کی یہ سزا ہے، سارقوں کی یہ سزا ہے، شارب الخمر کی یہ سزا ہے، آکلی الربا کی یہ سزا ہے، اور اموال الیتیم کھانے والوں کی یہ سزا ہے، تو پھر یہ سزا کا کیا معنی ہوا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرک بھی نہیں کیا اور اعمال بھی صالحہ ہیں، اور اگر کبھی غلطی کی ہے تو توبہ کر چکے ہیں، وہ تو سیدھے انشاءاللہ جنت میں. اسی طرح اللہ کے کچھ مقبول محبوب بندے ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب کے جنت میں بھیجیں گے. اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے اعمال صالحہ بھی ہیں اور گناہ بھی ہیں، تو ان کو گناہوں کی سزا کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اس کے بعد وہ سزا بھگت کے
یا پھر سزا بھگتنے سے پہلے پہلے، یعنی سزا ہے 20 سال، 10 سال بھگتی صفات ہو گئی، نکل گئے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور آخر میں جن لوگوں کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہے ان کو اللہ اپنی رحمت سے جہنم سے نکال دیں گے۔ لیکن جو آدمی کفر میں مر گیا ہے کہ بات یاد رکھ لیں ہمیشہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا۔ اور اسی معنی میں ایک بات یاد رکھ لے میرے عزیز، میرے بھائی، لوگوں کو دھوکا ہے کہ شرک کا معنی ہوتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کے بتوں کی پوجا کرے، جو اللہ کو چھوڑ کے لات عزا منات حبل کی پوجا کرے، جو اللہ کو چھوڑ کے دو خدا مانتا ہو، جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو خدا بنا لے، وہ مشرک ہے۔ یہ معنی غلط ہے، یاد رکھ لو۔ اللہ کے سوا غیر کی عبادت کا کیا معنی؟ اب بتوں کی عبادت کرے تب بھی مشرک ہے، اور جبریل کی عبادت کرے تب بھی مشرک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرے تب بھی مشرک ہے، اور عزیر کی عبادت کرے تب بھی مشرک ہے، کیونکہ من دون اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت۔ ایک بات یاد رکھیں۔ اور دوسرا معنی عبادت کا یہ نہیں ہوتا کہ جی نماز جو ہے وہ ہم تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں نا، مزاروں پہ تو جو ہم سجدہ کرتے ہیں حضرت، وہ تو مرشد کی تعظیم کے لیے سجدہ کرتے ہیں، وہ تو ایک ادب ہے، احترام ہے، ماں باپ کے آگے بھی ہم سجدہ کرتے ہیں، اپنے استادوں کے پاؤں پہ بھی ہم جھک جاتے ہیں اور پاؤں پہ گر جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے مرشدوں کی مزار پہ، پیر کی مزار پہ، بزرگوں کی مزار پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، چوکٹ کو چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ یہ تو ایک تعظیم ہے، ہم کوئی نماز تھوڑی پڑھ رہے ہیں پیر صاحب کی، ہم عبادت تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے، یہ دھوکا ہے جس میں میرے بہت سارے بھائی جو ہیں وہ مبتلا ہیں۔ نماز کی کوئی شکل، کوئی صورت جو ہے، عبادت کی کوئی شکل، کوئی صورت جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر یہ تعظیم ہے، اگر یہ تعظیم ہے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ سیدنا صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، حسنین رضوان اللہ علیہم اجمعین، اصحاب رسول اللہ، اہل بیت رسول اللہ کے دل میں محبت نہیں تھی کہ حضور کے روضہ مبارک میں جا کے سجدہ کرتے؟ یہ 1400 سال کے بعد صرف ہمارے دل میں محبت پیدا ہوئی ہے، ان کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تکریم نہیں تھی، جن نے اپنی جان مال تن من سب کچھ قربان کر دیا محمد مصطفیٰ پہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ شرک کا معنی کیا ہے کہ جو عبادات اللہ کے لیے مخصوص ہیں جب وہ کسی غیر کے لیے کی جائے تو بندہ مشرک ہو جائے گا۔ اب لوگ تعویل کریں گے کہ جناب ہم تو یا اللہ جب کہتے ہیں تو پکارتے ہیں، اور یا رسول اللہ تو تعظیم کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن ظاہر میں دونوں کے ساتھ حرف ندا لگ رہا ہے، دونوں کو پکارا جا رہا ہے۔ اسی لیے شبہ جب شرک کا ہو جائے تو اس سے بھی منع کیا جائے گا۔ جیسے کہ ایک صحابی نے صرف اتنی لفظ کہہ دیا، ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ حضرت میں خبردار، اجعلتنی للہ ندا، مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، کہ جو اللہ چاہے اور نبی چاہے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس لیے جہاں شبہ ہو جائے تو یاد رکھ لو کہ جتنی عبادات ہیں، نماز بھی عبادت ہے، اور روزہ بھی عبادت ہے، اعتکاف بھی عبادت ہے، رکوع و سجود بھی عبادت ہے، نظر نیاز منت ماننا بھی عبادت ہے، اللہ کو پکارنا بھی عبادت ہے۔ اگر ہم نے اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارا، چاہے لاکھ بہانہ کریں کہ محبت میں پکار رہے ہیں، یہ ہم جناب مجازن پکار رہے ہیں، یہ جناب ہم اپنے دل کے سہارے سکون کے لیے پکارے، سب بہانے ہیں، آدمی شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے ان ہر چیزوں سے بچیں، اور جب آدمی شرک میں مبتلا ہو جائے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ
فَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ نے فرمایا کہ پکی بات ہے کہ اللہ معاف نہیں کریں گے، مغفرت نہیں کریں گے ان کی جو اللہ کے ساتھ شرک کریں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. اچھا اسی طرح اگر کوئی بندہ شرک میں مر گیا ہے تو اب تو مر گیا، اب تو اس کی بخشش ہو نہیں سکتی. تو جب بخشش نہیں ہو سکتی تو اس کے لیے دعا مانگنے کا کیا مطلب؟ تو اس لیے اس کے لیے دعا مانگنا بھی منع ہے. اب ان آیات مبارکہ میں بعض علماء اور صحابہ نے لکھا ہے کہ یہ اس وجہ سے نازل ہوئی کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ابا طالب. ابی طالب جو ہیں حضرت علی کے باپ ہیں، حضور کے چچا ہیں، اور چچا بھی وہ ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی اپنی جان محمد عربی پہ قربان کی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی وہ چچا بھی نہیں جو مخالف ہو، ایسے تو ابی لہب بھی ہے، اسی طرح تو اور بھی بڑے بڑے رشتہ دار ہیں حضور کے. لیکن ابی طالب وہ ہیں کہ حضور کے بچپن سے لے کر عبد المطلب کی ولایت کے بعد سے لے کر موت تک ہمیشہ حضور کے محبت کرنے والے رہے. اور اتنی پیار تھا حضور کے ساتھ کہ حضرت آقا انعامدار فرماتے ہیں کہ میرے ابا چاچا ابی طالب جو ہے رات کو سوتے تو کہتے ہیں محمد میرے ساتھ سو جاؤ، مجھے تمہارے بغیر نیند نہیں آتی. اتنی محبت. اور ہر مقام پہ اللہ کے نبی کا ساتھ دیا. کفار نے جب مقاطعہ کیا اور شیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گیا تو ابی طالب بھی ساتھ. انہوں نے کہا اگر حضور سے بائیکاٹ ہے تو میں بھی حضور کے ساتھ. اور جب بھی کسی کافر نے للکارا تو ابی طالب دیوار بن کے کھڑے ہو گئے. نے کہا میرے بھتیجے کی بات نہ مانو، یہ الگ بات ہے. اللہ کا نبی وہ دعوت دیتا ہے توحید کی، نبوت کی، رسالت کی، تم نہیں مانتے ہو، نہ مانو. لیکن کوئی آدمی یہ جرأت نہ کرے کہ ابی طالب کی زندگی میں محمد مدنی پہ ہاتھ اٹھائے گا. اتنا وفادار چچا ہے. موت کا وقت آ گیا، حضور کو خبر دی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ حضرہ الموت، ابی طالب آخری وقت میں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ابی طالب کا یعنی بالکل وقت جو ہے گویا کے قریب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کے قریب بیٹھ گئے اور فرمایا یا ام کل کلمۃ احاج بها عند اللہ. آپ نے فرمایا کہ میرے چچا ایک دفعہ تو اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھ لو تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے آپ کی بخشش کے لیے، آپ کی مغفرت کے لیے کچھ جھگڑنے والا تو بن سکوں، کہنے والا تو بن سکوں. اچھا جھگڑنے کی کیا بات تھی؟ حالانکہ کلمہ پڑھ لیں تو معاف ہو جاتا، لیکن موت کا وقت ہے نا. بات کو سمجھیے. آپ نے فرمایا احاج بها عند اللہ، میں اللہ کے آگے جھگڑ سکوں کہ اللہ میرے چاچے نے چلو کسی حال میں موت کے وقت تو پڑھ لیا تھا نا، ورنہ جب سکرات لگ جائے تو کلمے کا کوئی فائدہ نہیں. ورنہ اسی طرح تو پھر فرعون نے بھی پڑھا تھا جب ڈوبنے لگ گیا. فرعون کو جب غوطہ آیا نا جی، یہ بڑے بڑے جو فرعون بنے پھرتے ہیں نا، ایک غوطے کی مار بھی نہیں ہے. یہ جن کو اپنے تکبر پہ، اپنی قوتوں پہ، اپنی طاقتوں پہ، اپنی دولتوں پہ غرور ہے، گھمنڈ ہے، ناز ہے، اور گردنوں میں ان کے گویا کے لوہے کے باقاعدہ سریے ڈالے ہوئے ہیں، اکڑی ہوئی ہے گردنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے نا تو ایک غوطے کی مار بھی نہیں ہے. اتنا بڑا طاقت والا کہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا. ایک غوطہ ہے کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، اللہ میاں میری معافی دے دو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری مولا کی شان بھی عجیب ہے. وہ فرعون کو مارتے ہیں تو پانی میں ڈبو دیتے ہیں، نمرود کو مارنے کے لیے مچھر بھیج دیتے ہیں. اب دیکھ لو مچھر اور بندے کا کوئی مقابلہ ہے؟ اللہ اپنے کعبے کی حفاظت کریں تو ہاتھیوں پہ ابابیل بھیج دیتے ہیں. یہ اس کی شان ہے، وہ جو چاہے کر دیں. یفعل ما یشاء. تو
اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا ام کل کلمۃ احاج بہا عند اللہ، ایک دفعہ آپ زبان سے پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں اللہ کے آگے کہنے والا بنوں۔ ابھی جہل وغیرہ سارے سردار بھی بیٹھے، انہوں نے کہا ابھی طالب کو اور اپنے باپ دادے کے دین کو نہیں چھوڑنا۔ تو دو لفظ آتے ہیں کتابوں میں، ایک لفظ تو یہ آتا ہے کہ ابی طالب نے کہا کہ یا ابن عمی، میرے بھتیجے، میں جانتا ہوں تو سچا ہے، میں چاہتا بھی ہوں تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دوں، لیکن اخترت النار علی الار، مجھے آر تانا دینا جو ہے نا، جو بعد میں لوگ تانا دیں گے کہ ابھی طالب ڈر گیا تھا، اس تانے سے جہنم کی آگ بہتر۔ یہ قبائلی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نا، تانا نہیں برداشت کرتے، انا ہوتی ہے نا دماغوں میں۔ اور ایک روایت میں یہ لفظ آتے ہیں کہ کہا انا علی ملت عبد المطلب، میں اپنے ابے کے دین پہ ہوں، میں آپ کا دین قبول نہیں کرتا۔ اگر دیکھا جائے تو دونوں باتیں کہی ہوں گی، پہلے وہ بات کہہ دی اور جب بالکل حزینن، حضور غمگین ہو کے اٹھے اور یہ فرمایا کہ اچھا چاچا، میں اللہ سے اس وقت تک معافی مانگوں گا معلم انہان، جب تک مجھے میرا خدا منع نہ کر دے، میں اس وقت تک تیرے لیے بخشش مانگتا رہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور اللہ نے قرآن کی یہ آیتیں نازل کر دی کہ میرے نبی یہ کیا بات ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار ہے اور وہ جہنمی ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، اس کے لیے بخشش مانگنے کا کیا تعلق ہے؟ تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ما كان للنبي والذين آمنوا، نبی اور ایمان والوں کو یہ بات ان کے شایان شان نہیں کہ ان کے لیے مغفرت مانگے جو مشرک ہیں، چاہے ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہوں، ان کے قرابت دار کیوں نہ ہوں، من بعد ما تبین لهم، جب ان پہ یہ بات واضح ہو جائے کہ انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ جہنمی ہیں۔ اور یہ بات کب واضح ہوگی؟ جب موت آئے کفر میں، کیوں جب تک بندہ زندہ ہے کوئی پتہ نہیں، ایک منٹ میں اللہ ہدایت دے دے۔ کتنے لوگ ہیں جو ساری زندگی کفر کے کام کرتے ہیں لیکن موت سے پہلے اللہ ہدایت دے دیتے۔ کتنے لوگ ہیں جو ساری زندگی ہدایت پہ رہتے ہیں، مرنے سے پہلے بھٹک جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اپنا وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، اور ابراہیم علیہ السلام کا معافی مانگنا جو ہے وہ تو ایک وقت تک تھا،
فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. جب سیدنا ابراہیم پہ یہ بات ظاہر ہو گئی، واضح ہو گئی کہ میرا باپ جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے اور شرک پہ مر گیا ہے، تو حضرت ابراہیم بری ہو گئے. اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی جو ہے وہ چھوڑ دی. ان ابراہیم لأواہ حلیم. اللہ نے فرمایا کہ میرا ابراہیم، یاد رکھو اواہ کا معنی بعض علماء فرماتے ہیں بہت زیادہ ٹھنڈی آہیں بھرنے والے، اور بعض علماء فرماتے ہیں اللہ کے دروازے پہ بہت زیادہ رونے والے. اور فرمایا حلیم بردبار، یعنی حوصلے والے، اعتدال پہ قائم رہنے والے. دیکھا نہیں کہ باپ سے جب بات ہو رہی ہے تو بات کیا ہے، لیکن ہر کلمے کہہ دیں یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابا جان، آپ ایسی بے جان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، جو نہ نفع نقصان کے مالک ہیں، اب کیا کر رہے ہیں؟ یعنی یا آبتے یا آبتے یا آبتے. کیوں؟ ابراہیم کی صفت ایسی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اواہ بھی ہیں اور حلیم بھی ہیں. اسی لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ابن المسیب نے النبی مسیب سے روایت کی ہے کہ لما حضرت ابا طالب الوفات، جب ابا طالب کی موت کا وقت قریب آیا، دخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے عیادت کرنے کے لیے. اور ایک روایت میں ہے کہ ابو جہل وہاں موجود ہے اور بھی سردار موجود ہے. ابو جہل نے دیکھا نا حضور دور سے آ رہے ہیں تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ ایسے پھیل کے بیٹھ جاؤ کہ حضور کو ابی طالب کے قریب بیٹھنے کا موقع نہ ملے، جگہ ہی نہ رکھو، سارے پھیل پھیل کے بیٹھ جاؤ ذرا، تاکہ وہ قریب بیٹھے گا تو ہو سکتا ہے ابی طالب پھر اپنے بھتیجے کی بات مان لے. تو ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انتہو ابو جہل عبداللہ ابن امیہ یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرے آقا نے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے امے میرے چاچا قل لا الہ الا اللہ، ایک دفعہ کلمہ توحید پڑھنے وحاج لک بہا عند اللہ عز وجل، تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں آپ کے لیے حجت کر سکوں، عرض کر سکوں. قال ابو جہل و عبداللہ ابن امیہ، ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ جو بیٹھے تھے کہنے لگے یا ابا طالب ترغب عن ملت عبد المطلب، کہ ابا طالب کیا تم اپنے باپ کے دین کو چھوڑ رہے ہو؟ فقال انا علی ملت عبد المطلب، کہنے لگا نہیں میں بالکل نہیں چھوڑ رہا، میں اپنے ابے کے دین عبد المطلب پہ ہوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا استغفرن لک بعد ما نهى عنک، حضور پاک اٹھے اور آپ نے فرمایا کہ میرے چچا میں اس وقت تک تیرے لیے بخشش مانگتا رہوں گا جب تک مجھے اللہ منع نہ کر دیں. فنزلت هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. اللہ نے قرآن میں یاد اور علماء فرماتے ہیں یہ آیت بھی اسی مناسبت میں نازل ہوئی إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں کہ آپ جس کو محبوب رکھیں، جس کو پسند کریں اس کو ہدایت دے دیں، بلکہ ہدایت دینا میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو چاہوں ہدایت دے دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ابھی جہل کے بیٹے کو ہدایت دے کے اسلام کا ستون بنا دیا، اللہ نے چاہا تو ولید کے بیٹے خالد کو اس ہدایت دے کے اسد سیف من سیوف اللہ بنا دیا. یہ سب اللہ کا نظام ہے، کیونکہ توفیق ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے میرے محبوب ہمیشہ یہ دعا مانگتے تھے تاکہ امت سیکھ لے کہ اللہم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینک، میرا اللہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جما دے. یا مصرف القلوب والابصار صرف قلوبنا الی طاعتک. اور اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں میرے محبوب نے فرمایا، آپ نے فرمایا القلوب بین
بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء. حضور نے فرمایا بندوں کے دل جو ہیں وہ اللہ کی انگلیوں میں ہیں، جدھر چاہے پھیر دیں، چاہے تو ہدایت کی طرف پھیر دیں اور چاہے تو گمراہی کی طرف پھیر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے علماء ہیں اولادیں جاہل و گمراہ بن گئیں، اور کتنے بڑے بڑے گمراہ ہیں جاہل ہیں لیکن اولادیں اولیاء اللہ بن گئیں. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جدھر چاہے پھیر دے. دعا کیا کرو اللہ ہمارے دلوں کو دین پہ قائم رکھے، اللہ ہماری اولادوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے احباب کو، اللہ ہمارے دوستوں کو، تمام مسلمانوں کو ہمیشہ دین پہ ثابت قدم رکھے. وقال الامام محمد حدثنا يحيى ابن آدم قال اخبرنا سفيان نبي اسحاق عن ابي الخليل عن علي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت يستغفر الرجل لأبويه وهما مشركان قال ولم يستغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه. اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمیت رجلا، میں نے ایک بندے سے سنا وہ اپنے والدین کی اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت مانگ رہا تھا، حالانکہ اس کے ماں باپ مشرک تھے. تو حضرت علی نے فرمایا، میں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ ایک آدمی ان کے لیے مغفرت مانگ رہا ہے جو ماں باپ مشرک ہے؟ تو اس نے کہا حضرت ناراض ہوتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے بھی مغفرت مانگی اپنے ماں باپ کے لیے. وذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کی خدمت میں آ کے کہا کہ یا رسول اللہ اسے میں نے منع کیا ہے. اس نے استدلال کیا فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين اللہ قال لما مات فلا ادري، جب مر گیا تو اس کے بعد کریم قالوا سفیان قالوا اسرائیل وفي الحديث لما مات، یعنی جب کافر مشرک شرک پہ مر جائے پھر اس کے لیے آپ دعا نہیں مانگ سکتے. جب تک وہ زندہ ہے دعا کریں اللہ ہدایت دے، اللہ اسلام نصیب کرے. لیکن جب کفر پہ مر گیا ہے تو بس بات ختم ہو گئی. انما الاعمال بالخواتیم، ہمارے اعمال کی دار مدار جو ہے وہ خاتمے پہ ہے، خاتمہ ایمان پہ ہو گیا. اسی لیے حدیث میں ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس بندے کی آخری بات جب مرنے کا وقت آئے اور زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ، سمجھ لو کہ یہ جنتی ہے. حضور نے فرمایا کہ پہلی منزل تو آسان ہو گئی، اب آگے اللہ آسان فرما دیں گے. اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ کلمہ پڑھا قرآن پڑھ رہا ہے، مانا تو ایک ہے نا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی حدیث مبارک پڑھ رہا ہے، کوئی مسئلہ بیان کر رہا ہے، کوئی تقریر کر رہا ہے، دین کی بات کہہ رہا ہے، مانا یہ ہے کہ اللہ کی بات کہہ رہا ہے. یعنی یہ لازمی نہیں کہ بالکل یہی لفظ ہوں اگر قرآن پڑھ رہا ہے. اسی طرح بعض بندے نماز میں ہیں کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ اور موت آ گئی تو نماز میں کھڑے ہیں اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ تو نہیں پڑھ رہے. لیکن معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی حال میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور موت آ جائے تو سمجھو کہ پہلی منزل جو ہے وہ آسان ہو گئی. اچھا بعض لوگوں کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں لیکن ہمارے ظاہر بند ہیں، اندر اللہ عالم وہ دل میں پڑھ رہے ہیں. تو یہ سارے معاملات جو ہیں دراصل اللہ کے سپرد ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کون کس حال میں ہے. بعض دیکھو کہ اللہ والے دکھ میں تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں اور بعض گناہگار بغیر تکلیف کے موت فوراً آ جاتی ہے، مر جاتے ہیں، تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے. نظام اللہ کے علم. اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں کہ آیت مبارک نازل ہوئی، فرماتے ہیں هذا ثابت مجاهد قال لما مات. وقال الامام احمد حدثنا حسن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا زبيد بن الحارث اليامي محارب بن لسان عن ابن بريدة النبي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في سفر فنزل بنا ونحن قريب من الفراق منه فصلى ركعتين ثم اقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان فقام إليه عمر بن الخطاب فداه بالأب والأم وقال يا رسول الله ما لك؟ قال إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي فدمعت عينايا رحمة لها من النار وإني كنت نهيتكم من صلاة نهيتكم زيارة القبور فزوروها ذكركم زيارتها خيرا ونهيتكم من لحوم الأضاحي بعد الصلاة فكلوا وامسكوا ما شئتم
وَنُهِيتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ بِالْأَوَيْسِ فِي أَيِّ وِعَاءٍ شِئْتُمْ وَلَا تَجْعَلُوا مُسْكِرًا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ میں یہ حدیث مبارک ہے۔ ان ابن بریدہ النبی، وہ حضرت بریدہ سے قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ونحن معه في سفر، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں ہیں اور فنزل بنا، اور ہم اترے، تقریباً ہم 1000 سوار کے قریب جماعت ہیں۔ فصلی رکعتین، حضور پاک نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ ثم اقبل علینا بوجہہ، اور اس کے بعد حضور ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ وعیناہ تذرفان، حضور کی دونوں آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی ہیں، حضور رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فقام الیہ عمر بن الخطاب، حضرت عمر اٹھے اور کہا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، خیر تو ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اپنی اماں کی بخشش مانگنے کی اجازت دے دیں، اللہ نے منع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے تو عقیدے بنا رکھے ہیں نا کہ 11ویں والا چھڑا لے گا، پیرانے پیر چھڑا لیں گے، 11ویں والا چھڑا لے گا، داتا صاحب چھڑا لیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک نے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ جب مجھے اجازت نہیں ملی فدامات عینایا، میری آنکھیں بھر گئی رونے سے کہ اللہ نے مجھے اپنی والدہ کے لیے اجازت دی، کیونکہ والدہ پہلے فوت ہو گئی ہیں نا، اسلام تو ان کو نصیب ہی نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ انی کنت نہیتکم عن ثلاث، میں نے تم لوگوں کو 3 چیزوں سے منع کیا تھا۔ نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تم لوگوں کو قبروں پہ جانے سے، قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، اجازت دیتا ہوں فزوروہا، جایا کرو، زیارت کیا کرو قبروں کی۔ لتذکرکم زیارتہا خیرن، تاکہ ان کی زیارت جو ہے تمہیں یاد دلائے گی اپنی موت، اور تم اچھے عمل کرو گے تو تمہارے لیے خیر کا ذریعہ بنے گی۔ یاد رکھو قبر پہ جائیں، زیارت کریں، لیکن عبرت کے لیے، اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے، تاکہ اللہ ہمیں پھر اعمال ساتھ۔ وَنُهِيتُكُمْ عَن لُحُومِ الَّذَائِحِ، اور میں نے منع کیا تھا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ رکھا جائے، یعنی جب قربانیاں ہوتی تھیں تو گوشت جو ہے وہ 3 دن تک رہو، اس کے بعد نہیں۔ مانا حضور کا یہ تھا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ تقسیم کریں۔ آپ نے فرمایا اب چونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے فَكُلُوا وَامْسِكُوا مَا شِئْتُمْ، اب اگر قربانی کا گوشت تم اپنا حصہ جو ہے یا جس کے قربانی لے آئے گوشت وہ اپنے گھر میں رکھے، زیادہ بھی رکھے تو جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، کیونکہ اب عام ہو گئے، اب ضرورت نہیں رہی مسلمانوں۔ وَنُهِيتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فِي الْأَوْعِيَةِ، اور بعض برتنوں میں میں نے آپ لوگوں کو پانی پینا جو ہے وہ بھی منع کر دیا تھا، کیونکہ وہ برتن ایسے تھے جن میں شرابیں بھی رکھی جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اب اجازت ہے فَاشْرِبُوا فِي أَيِّ وِعَاءٍ شِئْتُمْ، اب چاہے جس برتن میں بھی پانی پیو، پاک ہونا ضروری ہے۔ وَلَا تُشْرِبُوا مُسْكِرًا، بس نشے والی چیز نہ پینا، ورنہ پانی کسی بھی برتن میں پی لیں، مٹی کا ہے، شیشے کا ہے، لوہے کا ہے، جس کا ہے، سب جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا۔ تو مسئلہ یہ آیا کہ اگر کسی آدمی کے رشتہ دار اقارب شرک پہ مر جائیں تو مرنے کے بعد دعا نہیں کر سکتے، اگر وہ زندہ ہیں تو ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ کہتا ہے جی کہ میں نقلی گھڑی جو ہے جملے کے حساب سے بیچتا ہوں، اور میں بتا دیتا ہوں دکاندار کو کہ یہ 2 نمبر ہے، نقلی ہے، وہ لوگ آگے اصلی بنا کے بیچ دیتے ہیں، وہ قیامت میں پکڑے جائیں گے۔ تم تو بتا کے بیچ رہے ہو نا، جب تم نے اپنی چیز کی وضاحت کر دی کہ بھئی یہ بابا چیز نقلی ہے، اب تم گناہ سے بری و ذمہ ہو گئے۔ اب اگلا بندہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، اللہ معاف کرے، کہ نقلی کو اصلی بنا کے بیچ رہا ہے، تو وہ قیامت میں پکڑا جائے گا۔
اللہ کی عبادات میں کسی چیز کو کسی غیر کو شریک کرنا یہ شرک ہے۔ الوہیت کا معنی یہی ہے، الہ معنی معبود برحق۔ تو تمام عبادات جتنی قولی فعلی مالی بدنی سب اللہ کے لیے ہیں، اس میں غیر کا لفظ آیا تو شرک آ گیا۔ میں کسی شیخ کامل کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، بہرحال آپ کے پاکستان میں بھی الحمدللہ بڑے بڑے بزرگ موجود ہیں۔ بار صورت اصل بات میرے بھائی دل کے اپنے تعلق کی ہوتی ہے، یہ ایک تعلق ہے، کسی کے کہنے پہ نہ آؤ۔ تم ان کی صحبت میں جا کے رہو، ان کی زندگیوں پہ نظر ڈالو کہ ان کی زندگی سنت کے مطابق ہے، قرآن و سنت کے احکام کے مطابق ہے، شرک سے دور ہیں، بدعات سے دور ہیں، صحیح معنوں میں متبع سنت ہیں، اور اپنے ساتھ لگنے والوں کی اصلاح کرتے ہیں، ان میں لالچ نہیں ہے، کوئی پیسے کی غرض نہیں ہے، ریا نہیں، شہرت نہیں، حب جا نہیں، بس ان کے ساتھ تعلق جوڑ لو۔ یہ بڑا آسان ہے کہ آدمی خود جائے، خود رہے، اور پھر جس سے مناسبت دل کی بن جائے اور تسلی ہو جائے کہ یہ آدمی موحد ہے اور اہل سنت میں سے ہے، بدعت سے بچنے والے ہیں، ریا و شہرت سے بچنے والے ہیں۔ حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ، حضرت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ اپنے دوستوں کو ہمیشہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بابا پیر کو یا مولوی کو آزمانا ہو نا تو اس کو عبادت کے پیمانے میں نہ آزمایا کرو۔ وہ کہتے تھے کسی مولوی یا پیر کا پتہ کرنا ہو تو ان کی نماز عبادت روزہ اس میں نہ پہچانا کرو، کیوں؟ اگر وہ مولوی نماز ہی پڑھے گا لوگ جوتے نہیں ماریں گے، وہ تو مجبوراً ہی نماز پڑھے گا۔ یار مولوی ہوں میں، ابھی درس دے رہا ہوں، جب درس ختم ہو لوگ نماز پڑھے میں بھاگ جاؤں، لوگ کتنے دن درس سنیں گے؟ کہیں جو خود نماز نہیں پڑھتا ہمیں درس دیتا۔ انہوں نے کہا کہ مولوی اور پیر کو آزمانا ہونا تو ذرا دولت کی چمک سے آزماؤ، اگر وہ دولت پہ وہی جی جاتا ہے نا تو سمجھ لو یہ اللہ والا نہیں۔ اور بڑا آسان علاج ہے، کسی پیر کے پاس جاؤ نا جی، اگر بڑا آدمی کار پہ آئے دیکھو زیادہ خوشامد ہو رہی ہے اور غریب کو کہتے ہیں ادھر بیٹھو، سمجھ لو اللہ والا نہیں۔ کہ اگر کوئی دولت مند مرید آ جائے تو 10 کھانے پک رہے ہیں، زرد پلاؤ جناب دسترخوان بچھ رہے ہیں، اور غریب آ جائے ہاں بھائی کیوں آئے تھے، اور جی دعا، اچھا ٹھیک ہے دعا کر دیں گے، جاؤ جاؤ دباؤ۔ یہ پیر نہیں ہوتے، سمجھ لو یہ کاروباری آدمی، یہ بزنس کر رہا ہے، پیری مریدی نہیں کر رہا۔ اللہ والوں کو دنیا والوں سے کیا تعلق ہے؟ حضرت زین العابدین مدد اللہ اب بھی زندہ ہے، مفتی زین العابدین صاحب بہت بڑے عالم ہیں، تبلیغ جماعت کے بزرگ ہیں، خود بھی بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے ایک دفعہ واقعہ سنایا، مجھے نہیں اپنے کسی دوستوں کو، میں نے سنی ہوئی بات سنی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے حالات جو ہیں بہت تنگ ہیں اور فاقہ ہے، وہ تو ساری زندگی ایسے رہے نا، تو کرائے کے مکان میں فوت ہوئے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان تھا، اور میں خود بھی تو بہرحال ایک سفید پوشی کا بھرم ہوتا ہے علماء کا، ہم مولویوں کا، تو اللہ نے ایک بھرم رکھا ہوتا ہے نا، کوئی کپڑا لے آیا، کوئی گھڑی لے آیا، لوگوں نے سمجھے بڑے آدمی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں سوچ میں تھا کہ شاہ صاحب کی کیسے مدد کروں، میرے پاس بھی پیسے نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں اتفاق سے ایک بہت بڑے ملانر تھے، بہت بڑے آدمی تھے، وہ مجھے ملنے کے لیے آ گئے، اور میں نے دل میں سوچا کہ ان کو حضرت شاہ جی کے پاس لے جاؤں تاکہ وہاں جب ملاقات ہوگی تو پھر شاہ جی تو شاہ جی تھے نا، جن کا چہرہ دیکھ کر بھی لوگ دیوانے ہو جاتے تھے۔ اللہ نے وہ جلال دیا تھا، وہ جمال دیا تھا، وہ قرآن کا انداز دیا تھا کہ عرب کا نغمہ عجم کی لے میں سنا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ۔ جب قرآن پڑھتے تھے تو مسلمان تو مسلمان ہے نا، کافروں کو بھی وجد آ جاتا تھا۔ جیل کا سپرنٹنڈنٹ انگریز تھا، شاہ جی کا قرآن جب رات کو جیل میں پڑھتے تو اس نے سفارش کی کہ اس قیدی کو کسی اور جیل میں بھیجو، میری بیوی مسلمان نہ ہو جائے۔
اور تو شادی تھے نا ماشاءاللہ، میں نے دیکھا ہے بڑھاپے میں، بالکل جب بڑھاپا تھا اور بہت ضعیف تھے، لیکن الحمدللہ اللہ نے موقع دیا، زیارت کی ہے اور ان کی صحبت میں بھی کچھ رہے ہیں۔ تو کہتی ہے کہ میں اس کو لے کے چلا گیا، میں نے کہا اللہ میاں نے اسی لیے بھیجا ہے اس کو، یہ اللہ نے بڑا اچھا موقع بنایا ہے، بڑا آدمی ہاتھ آ گیا ہے، تو اس سے اب اپنے لیے تو میں کچھ مانگ نہیں سکتا، شاہ جی کے پاس لے جاتا ہوں، یہ اللہ کا بندہ متاثر ہوگا تو کچھ نہ کچھ تو خدمت کرے گا ہی نا شاہ جی کی۔ تو کہتے ہیں میں گیا شاہ جی کے محفل میں، وہاں کچھ طالب العلم آئے ہوئے تھے، میں جا کے ملا، انہوں نے ہاتھ ملایا، میں نے کہا جی یہ میرے دوست ہیں اور فلاں مل کے مالک ہیں، یہ بھی آپ کو ملنے آئے۔ فرمایا اچھا بھائی خیریت ہے، کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ اس کے بعد طالبوں کے ساتھ اپنی گپ شپ میں لگے ہوئے۔ اب مفتی صاحب کہتے ہیں کہ 5 منٹ گزر گئے، 10 منٹ گزر گئے، شاہ صاحب تو ادھر منہ پھیر کے بیٹھ گئے، ادھر دیکھتے ہی نہیں۔ اب میں دل میں بڑا پریشان کہ اچھا ملانے والا لے آیا، یہ کیا سوچے گا کہ یار یہ کیسا مولوی ہے، اخلاق بھی نہیں، میں ملنے آیا ہوں، ادھر منہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے آخر ڈر کے ایک دفعہ پھر یاد دلایا، میں نے کہا شاہ جی یہ بھی حضرت آپ سے ملنے آئے، پر میں مفتی صاحب میرے فقیروں کے پاس کوئی دل والا لایا کرو، مل والوں کو دفع کرو، ان کا میرے ساتھ کیا کام ہے؟ مل والوں کے فقیروں کے ساتھ کیا کام ہے؟ میرے پاس کسی دل والے کو لایا کرو، جاؤ دفع کرو، ان کو نکال دو ادھر سے۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو آزماؤ، یہ نہیں ایک دو دفعہ وہ مکر کر کے ایسا جھٹکا دکھا دیں آپ کو، نہ ساری زندگی پہ نظر ڈالو کہ ان کی زندگی کیسے ہے۔ گھر میں کارے ہیں، ہم کو تو میسر نہیں، مٹی کا دیا بھی اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، نہ وہ پھر پیر نہیں ہوگا، وہ پھر کوئی زنجیر ہی ہوگا۔ اس سے اللہ آپ کو بھی بچائے اور مجھے بھی بچائے۔ عورتیں جو گھر میں زیب و زینت کے لیے زیورات پہنتی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان پہ زکوٰۃ ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو زیور پہننے کے لیے ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آدمی نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بات کی، قسم ہو گئی، کیونکہ رواج میں یہ قسم سمجھی جاتی ہے، اور جو عرف میں سمجھا جائے وہی ہو جاتا ہے، قسم ہو جاتی ہے۔ باجماعت نماز اگر پڑھیں، امام کے پیچھے حنفی ہیں تو فاتحہ نہ پڑھیں، شافعی ہیں تو پڑھا کریں۔ جو آدمی مسجد سے قرآن چرائے، اللہ ہدایت ہے، کیا کرتا ہے؟ چرا کے بیچتا ہے، پڑھتا ہے، یہ بھی تو پتا کرو نا، پہلے یہ بھی تو پتا کرو، کوئی پڑھنے کے لیے لے جا رہا ہو تمہیں موقع مل گیا الزام لگانے کا۔ ہاں لوگ بھی تو بڑے ہیں نا ماشاءاللہ۔ بہرحال اللہ چوری سے بچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی پوری تفصیل شمائل ترمذی اردو میں بھی موجود ہے، دیکھ لیں۔ اگر نماز کی حالت میں شیطان وسوسہ ڈالے، اعوذ باللہ نہیں پڑھنی، بس وہ ڈالتا رہے وسوسہ، وہ اپنا کام کرے، تم اپنا کام کرو، لیکن وہ اپنے کام پہ پکا ہے اور تم اپنے کام پہ کچے ہو۔ وجہ کیا ہے آخر؟ وہ ایک تاریخ میں واقعہ آتا ہے، جھوٹا سچا تو اللہ کو پتا ہے، تاریخ ہوتی ایسی ہے نا من گڑت، اس میں سچ بھی ہوتا ہے جھوٹ بھی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ مولوی صاحبان گزر رہے تھے تو راستے میں دیکھا وہ نماز کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے وضو کیا، اذان دی اور سنتیں شروع کی، تو ساتھ ہی کہیں وہ مجنوں بیٹھا ہوا تھا، وہ جناب لگا لا 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 کا شور مچائے ہوئے۔ تو جب ایک مولوی صاحب نے سنتیں پڑھ لی نا، کوئی میرے جیسا ہوگا، تو وہ جناب بھاگا گیا، اس کے بعد کہنے لگا بے وقوف آدمی، ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو لا لا کر شور کر رہے ہو۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا میں ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہوں، اس کا نام لیتے ہوئے مجھے تو تمہاری نہ اذان سنائی دی ہے نہ تمہاری نماز کا پتہ ہے، تم خدا کے عشق میں میری زبان کی آواز کیسے سن لی؟ کہا بڑے کچی عاشق ہو، جاؤ دفعہ ہو جاؤ، بڑے مولوی بنے پھرتے ہو۔ جب تم نے اللہ اکبر کہہ کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے تو پھر کسی چیز کا تم پہ اثر کیا مانا؟ لیکن یاد رکھو اگر وسوسے آئے بھی تو اللہ نے معاف کر دیے ہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ طواف کر کے 2 رکعت طواف کے جو ہیں، پہلے 2 رکعت طواف کے پڑھے، پھر نفل پڑھے، اگر آگے پیچھے پڑھ لیا کچھ نہیں، لیکن بہرحال اب طریقہ یہی ہے۔
ہر دفعہ حرم میں چپل غائب ہو جاتی ہے، آپ تھیلی میں ڈال کے باندھ کے اپنے پاس رکھیں، کیوں غائب ہو جاتی ہے؟ جب باہر پھینک دیں گے تو غائب تو ہوگی۔ تم تو توہین سمجھ رہے ہو نا، چپل اٹھانا دوسرے کی چوری کرنا توہین نہیں ہے کہ تم دوسرے کی پہن کے چلے جاؤ، جب وہ آئے گا اس کو اپنی چپل نہیں ملے گی، تمہارے بارے میں کلمات خیر کہے گا۔ طواف کے دوران میں ہر چکر کے بعد جب حجر اسود پہ آئیں تو سامنے اسی کی طرف سیدھا کر کے بسم اللہ اللہ اکبر، یا جیسے چل رہے ہیں 1 سیکنڈ کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر، دونوں جائز ہیں۔ کمپنی کا سامان لیتے ہوئے دکاندار جو ہے وہ ہمیں ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، وہ آپ کا نہیں ہے جناب، وہ کمپنی کا ہے۔ کمپنی مال نہ لیتی تو ڈسکاؤنٹ دیتا تمہیں دکاندار؟ آپ کے لیے حرام ہے، وہ کمپنی کا مال ہے، کمپنی والا مجھے ڈسکاؤنٹ دیتا ہے، تمہیں پہلے کیوں نہیں گھر پہنچا جاتا ڈسکاؤنٹ؟ اگر کوئی آدمی یہاں رخسار سے بال کھینچے کوئی بات نہیں، داڑھی کے نہ کھینچ لینا۔ ایک آدمی نے 3 چکر کیے طواف کے اور پھر درس میں بیٹھ گیا، بعد میں 4 چکر پورے کیے، طواف تو ہو گیا لیکن آئندہ ایسا نہ کریں، کوئی عذر ہونا چاہیے، یا درس سن لیا بعد میں طواف کریں، یا نماز ہے اس کے لیے طواف چھوڑیں۔ موت سے میں نہیں ڈرتا لیکن قبر کے عذاب سے ڈرتا ہوں، تو موت کے بعد ادھر ہی جانا ہے نا، بہانہ بنا رہے ہو نا، کان یوں پکڑ رہے ہو، سیدھا یوں نہیں پکڑ رہے۔ اور بابا ہر کوئی موت سے ڈرتا ہے، نہ ڈرتا ہو تو کون ہسپتالوں میں جا کے لاکھوں روپے خرچ کرے؟ یہ جو ہسپتالیں چل رہی ہیں اور اس میں سب جا کے لاکھوں ریال خرچ کرتے ہیں، کیوں ہی زیادہ بچ جاؤں، 2 دن اور جی لوں، لیکن وقت مقرر ہے، لیکن علاج کرانا بھی سنت ہے۔ بہرحال عذاب قبر کا ڈر ضروری ہے، حضور نے پناہ مانگی ہے۔ اذان جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے دیں، ہاں جی بالکل ہاتھ چھوڑ کے دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر مدینہ منورہ کے یعنی میقات سے احرام باندھ کے آ جائیں تو پھر مسجد عائشہ جانے کا کیا مطلب؟ کوئی عقل کی بات کریں، آپ تو احرام میقات سے باندھ کے آ رہی ہیں، پھر مسجد عائشہ کا کیا مطلب ہے؟ مسجد عائشہ جانے کا مطلب تو ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے عمرہ کرنا ہو، احرام نہیں باندھا، اب وہ جائیں۔ آپ تو مدینے کے میقات سے احرام باندھ کے آ رہے ہیں، آ کے طواف کریں، 2 رکعت پڑھیں، صفا